بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت دعا کے پروسیس سے گزر رہے ہیں۔ جو آزمائشوں میں مبتلا ہیں وہ یقیناً معجزوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ روزانہ دن کو ایسے گزارتے ہیں جیسے ایک ایک گھڑی گن رہے ہوں، ایک ایک لمحہ گن رہے ہوں کہ کب اللہ تعالیٰ کا کن کا فیصلہ آئے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ کن فیکون اور معجزے کتنے پرسکون الفاظ ہیں نا، مگر ان کا راز اتنا ہی گہرا ہے۔ آسان نہیں ہے ان کا سفر، ان تک ہر کوئی پہنچتا بھی نہیں ہے۔ خود اللہ پاک چنتے ہیں جنہیں وہ چاہیں یہاں سے گزروانا۔ ان کا راز صرف اور صرف یہ ہے کہ بلائنڈ ٹرسٹ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اس کی ذات پر کامل یقین۔ ناممکن نظر آنے والی چیزوں کو ممکن بنانے والی ذات کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کا اللہ اور ہمارا اللہ ایک ہی تو ہے۔ پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کامل یقین کا جو ان ہستیوں کو ساتھ پر تھا۔ تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا واقعی ہم جیسے بے یقین لوگ جان سکتے ہیں اس راز کو؟ پھر اللہ تو ازل سے رحیم ہے اور ابد تک رہے گا، پھر کیوں اتنی اوور تھنکنگ کرتے ہیں؟ وسوسوں میں جو چیز انسان کو سب سے زیادہ مارتی ہے وہ اوور تھنکنگ ہے۔ کیونکہ دیکھیں، آپ جتنی بھی کوشش کر لیں فیوچر کو جان نہیں سکتے، اس لیے جب حالات آپ کے بس سے باہر ہو جاتے ہیں تو آپ خود ہی خود اوور تھنکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور یہ اتنا خطرناک اٹیک ہوتا ہے کہ اس میں نہ پھر انسان کا دل دعاؤں میں لگتا ہے، نہ دنیا اور زندگی اچھی لگتی ہے۔ ایسے لوگوں پر مایوسی پورا قبضہ کر چکی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ بہتر کرے گا تو نعوذ باللہ وہ یہاں تک اس لیول تک آ جاتے ہیں کہ انہیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ اب کچھ ہو سکے گا یا یہ دعائیں کچھ کرتی ہیں۔ اوور تھنکنگ انسان کے برے گمان میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے جب انسان خود سے طے کرنے لگتا ہے کہ اب اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ سب کھو دے گا، وہ تنہا رہ جائے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا، جو لے لیا گیا ہے وہ کبھی واپس لوٹ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ اتنا خطرناک اٹیک ہے کہ انسان سب کچھ خود سے طے کرنے لگ جاتا ہے کہ اب اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ اس کی بھوک پیاس بھی ختم ہونے لگتی ہے، ہر وقت دل بے چین و بے قرار رہنے لگتا ہے۔ اس لیے اس سب سے رکنے کے لیے اللہ نے قرآن میں اس عمل کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 میں اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کئی گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو۔ اب دیکھیں، اللہ جانتا ہے کہ انسان پر شیطان حملہ کرے گا، اور حملہ بھی ایسا کہ وہ ایسے گمان پال لے گا کہ اعمال ہی ضائع ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ پہلے ہی سے سمجھا رہا ہے، ساتھ وارننگ بھی دے رہا ہے، اور یہی عمل انسان کو اس مقام تک لے کر جاتا ہے جہاں وہ دعاؤں پر توکل ہی کھونے لگتا ہے۔ ایک بار پورے کامل یقین کے ساتھ اپنی ساری سوچوں کو، الجھنوں کو اس کے حوالے کر دیں۔ آپ نے ساری کوشش کر لی ہے، دن رات محنت، جو دعا میں قبولیت کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ سب آپ نے کیا نا، تو ابھی تک کچھ بھی نہیں مل رہا، تو پھر اب کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کا مطلب اب آپ لاسٹ سٹیج پر ہیں قبولیت کی، یعنی کہ اس کے قریب ہیں۔ اب آپ کو انتظار کروایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت تو بہت بڑی ہوتی ہے جس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ آپ کو اذیت میں رکھ کر آپ کو اس پروسیس سے گزار چکا ہے جس میں آپ کی یہ ٹریننگ کرنی تھی کہ آپ سمجھ جائیں کہ دعائیں کیا ہوتی ہیں، گناہوں کے راستے کیا ہوتے ہیں، آزمائش کیا ہوتی ہیں۔ ہر ٹوٹ پھوٹ ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ اللہ پر توکل کرنا شروع کر دیں گے، ہر مشکل فنا ہو جائے گی۔ اگر کبھی ہمارے غم کی مدت لمبی ہو جائے تو یہ بھی جان لیں کہ پھر ہم پر رحمان کی رحمت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، بڑا ہونا ہوتا ہے، کیونکہ معجزہ اللہ کے لیے کوئی کسوٹی ایسی نہیں جو اس کے دائرے اختیار سے باہر ہو۔ بس یہ وہم و گمان تو بندے کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، وہ مالک تو بندے کی تڑپ دیکھتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ بندہ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے بندوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم زیادہ تر اپنے مطلب کی دعائیں کرتے ہیں اور آمین کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ یہ بات کہنا تو بہت آسان ہے، صبر کرو، انتظار کرو، بہت جلد ملنے والا ہے۔ اب یہ لوگوں کو بہت دفعہ برا بھی لگ جاتا ہے کہ اس کے لیے کتنا آسان ہے، میری تکلیف کو نہیں دیکھتا کہ میں کن اذیتوں سے گزر رہا ہوں، لیکن وہ بندہ یہ ہے کہ ان اذیتوں میں اس کے لیے رب تعالیٰ نے کتنا خیر رکھ دیا ہے، کتنا کچھ اس کے لیے آسان کر دیا ہے۔ ہم سب کی زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں ہمیں درست کرنے کے لیے آتی ہیں،
ہماری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے آتی ہیں۔ ان پر خفا ہونے کے بجائے، گلے شکوے کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں۔ دیکھیں، جب ایک چیز کا وقت اس نے مقرر کر دیا ہے تو وہ جب اپنے وقت پر آپ کو مل جانی ہے تو وہ اپنے وقت پر آپ کو مل جانی ہے۔ لیکن اگر آپ گلے شکووں میں پھنسے رہیں گے تو وہ چیز مزید آپ سے دور ہو جانی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے نا، تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور نہ شکری کرو گے تو پھر میں عذاب دوں گا۔ تو آپ لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جائیں اور تمام معاملے، تمام فیصلے اس کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، آپ کی کھوئی ہوئی چیزوں کو بھی لوٹائے گا اور آپ کے غم کو بھی دور کر کے آپ کی خواہشوں کو پورا کرے گا۔ تو یہاں میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو نے آپ لوگوں کو کچھ ہیلپ کی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔